بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں GMC TV، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ٹیپو سلطان۔ پروگرام GMC پولیٹیکل اپڈیٹ میں آپ کو ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین یہ پروگرام آپ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، اور آپ اگر چاہیں تو ہمیں اسٹوڈیو میں کال کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال، سیاست کس طرف جا رہی ہے، UK کے اندر آنے والے ہفتے میں لاک ڈاؤن لگ رہا ہے نیشن وائڈ، اس پہ بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے الیکشنز پہ، کون آ رہا ہے، جو بائیڈن یا ٹرمپ۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت سینئر سولسٹر، تجزیہ کار، کمنٹیٹر زاہد چودھری صاحب۔ زاہد چودھری صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے آئے روز بدلتی جا رہی ہے، حالات جو ہے وہ سیاسی لوگ جو ہے نا سیاست سے شاید اپنے معاملات حل نہیں کرنا چاہتے، سیاست جو ہے ایک سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے ہمارے فارمر جو ہے نا وہ اسپیکر آف اسمبلی کی ایک گفتگو سنی، جو کہ اب آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں انہوں نے کیا بیانات دیے، اور اس کے بعد انہوں نے ریٹویٹ کیا۔ لیکن یہ جو بیانات ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے سٹوری چلی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈاؤن ورڈ جو پولیٹیکل جو ان کی سٹیپس تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، وہ اپنے اپنے بیانات اپنی اپنی زبان میں دیتے رہے۔ لیکن یہ جو ایاز صادق صاحب نے بیان دیا یہ باقیوں سے مختلف اس لیے کہ ایاز صادق صاحب سمجھے یہ جاتے ہیں کہ کافی بیسیکلی منجے ہوئے اور ایک پرانے اور سیاستدان ہیں جن سے یہ ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح دینی شروع کر۔ لیکن ہم ایک جو اہم بات جو میں چوہدری سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم سیاست جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں؟ سیاست جو ہے وہ ریاست پہ حاوی ہو سکتی ہے، سیاست جو ہے اس کے لیے ہم ریاست کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ آئیے شاہ سے بات صاحب، یہ جو سیاست کے معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سیاست تمام پولیٹیشین، کیا یہ جو ہمارے ملکی راز ہوتے ہیں کیا یہ امانت نہیں ہے؟ یہ بہت شکریہ ٹیپو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی جو انالیسز ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ٹھیک، میں ذاتی طور پر بھی ایز اے پولیٹیکل کمنٹیٹر یہ سمجھتا ہوں کہ تین چیزوں کو آپ ڈیفرنٹ باکسز میں رکھنا ہوگا، اور ڈیفرنٹ باکسز میں آپ کو ان کے اوپر بات کرنی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے پہلے ریاست، پھر آپ کی سیاست، اور پھر آپ کے جرم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ان تینوں چیزوں کو الگ الگ پرائے میں رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جرم جو ہے وہ سیاست کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سیاست اور ہے اور آپ کے جرائم اور ہے، اور ریاست اور ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی سیاست اور ہے اور ریاست کے معاملات جو ہیں وہ اور ہیں۔ آپ جیسے بھی ہے ڈیموکریسی، آپ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، آپ خوش رہیں جمہوریت کھیل کے، لیکن آپ اپنی سیاست کی آڑ میں آپ ریاست کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے کسی بھی طور پر۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ ملکی راز ہوتے ہیں، جی بالکل۔ ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پاکستان کا، اور دوسرا پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، یہ دونوں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری لیجسلیشن ہے جو ان طرح کے معاملات، میں نے آپ کو دو بڑی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے یہ ہر اس شخص کے اوپر جو کسی نہ کسی نہج کے اوپر کسی نہ کسی کیپیسٹی میں وہ ریاست کے ایک ذمہ دار عہدے پہ فائز رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں نا، جب بھی آپ وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، آپ ممبر قومی اسمبلی بنتے ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی بنتے ہیں، یا کوئی بھی ریاست سے جڑا ہوا جو آپ کوئی بھی ڈیزگنیشن لیتے ہیں، تو وہ ڈیزگنیشن لینے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اوتھ لیتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس تمام جو ریاستی اوتھ ہیں ان میں جو سب سے ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی ریاست کا وفادار رہوں گا۔
تو جب آپ ریاست کے وفادار نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئین پاکستان اور آپ نے وہ تمام قوانین جو کہ آپ کو پابند کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے ان سب کی وائلیشن کی ہے. ٹھیک. اب ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک رواج چل چکا ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ آئی ایم انٹچیبل. اچھا یہ آپ کی بات تو قدر خرابی ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چاہے جو پولیٹیشین جو ہیں وہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, لگتا ایسے ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. کچھ جو ریاستی معاملات پہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان پہ لفظ تول کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل پیپل آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ممبر آف دی پارلیمنٹ, منسٹرز اور جو بھی اپوزیشن لیڈر رہے ہوں یا ہیں. کیونکہ یہ جو بیانات ہم حالیہ بیانات دیکھ رہے ہیں, اس میں جو بیانات ایاز صادق صاحب نے دیے اور پھر جو بیان اس کو بھی جو انڈیا نے چلایا اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے ایک بیان دیا, اس کو بھی انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. تو جب وہ بیانات دیتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشین ہیں, کیا اس ٹائم وہ سوچتے نہیں ہیں؟ مطلب کہ کچھ بیانات ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دیے, پھر ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک اور حضرت سے وہ بھی لندن سے بیانات دیتے تھے. اب جو پارٹی مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز پولیٹیشین پاکستان میں بیانات دے رہے ہیں, اسپیشلی وہ بیانات اب جو اس کی تشریح خاقان عبادی صاحب مزید کر رہے ہیں, اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو کیٹیگوریکلی ٹارگٹ کسی ایک چیز کو کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم سوچیں, ریاست کو ذہن میں رکھیں, ریاست کو اگر ماں کہیں تو کیا یہ جو پولیٹیشین ہے کبھی اپنی ماں, بہن, بیٹی کے متعلق بات کرتے ہیں, سلپ آف ٹنگ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے ریز کی ہے ٹیپو. یہی تو وہ بات ہے جس کو میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ساری جدوجہد جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے. ٹھیک کیسی ہے؟ تو پھر آپ یہ کون سا نریٹو لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں؟ اب تو دیکھیں, یہ اس بات پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایاز صادق نے جو کچھ کہا, اب وہ اس کی توجیحات جو بھی کہیں, آج آپ نے کہا کہ انہوں نے ریٹریٹ کیا, ریٹریٹ نہیں کیا. اچھا, آج اس نے کہا I stand by سے, اس سے کیا ہوا؟ ریٹریٹ مطلب دوبارہ اس کو آج اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. اور پھر فضل الرحمان کو سے ایک جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ایاز صادق کے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو اس سے 2 سٹیپ اور آگے جانا چاہیے تھا. یہ اس کا جو ہے وہ فضل الرحمان جو ہے وہ اس کا بیان ہے. اور پھر ضیاء الحق مسلم لیگ جو ہے, جس کے سربراہ جو ہے وہ اعجاز الحق ہیں, ضیاء الحق کے بیٹے, جن کو کہ یہ نواز شریف صاحب اپنا پولیٹیکل فادر جو ہے وہ کہا کرتے تھے اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرا کرتے تھے ان کے مزار شار پہ جا کے, وہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ کہا گیا یہ پری پلانڈ ہے. ٹھیک ہے, اٹ واز ناٹ اے میئر سلپ آف ٹنگ. ٹھیک ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, لیکن جو بات آپ نے کہی ہے کہ جب آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی, رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی. میں نے بات کی کہ اپنی خاندان, اپنی ماں, بہن, بیٹی کے متعلق تو بیانات دیتے ہو, آپ کی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی. ملک کی راز, ملک کی انٹرسٹ کو جو آپ کی متعلق بات کر رہے ہیں, تو یہ سیاستدان کیونکہ پیسے کے موسٹلی کہا جاتا ہے, یہ جتنے بھی آج کل کے ہم دیکھتے ہیں موسٹ آف کو تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ سیاستدان ناظرین جو کہ آپ دیکھتے ہیں بدلتے ٹائم کے ساتھ بدل جاتے ہیں. پاکستان اور پاکستان کی جو چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں, بیانیے کو نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان نے ایک بڑے عرصے کے بعد ایک ڈپلومیٹک وکٹری, ڈپلومیٹک جو اپنی جو انہوں نے جو مہم شروع کی تھی اس کو انہوں نے بہت سنجیدہ طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے پروپوگیٹ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا تھا اپنے ہی ملک کی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک جو فورن پالیسی عمران خان صاحب چلا رہے ہیں اس میں انہیں لوگ پسند کرتے ہیں, ان کی لوگ رائے کو
سنتے ہیں بیسیکلی. پسند کیا کہ اگر میں ایک پوائنٹ آف دے رہا ہوں, بہت سے لوگ پوائنٹ آف دے رہے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس بیاننے چیزوں کو بیان کرنے کا ایک منفرد انداز ہوتا ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کاسمیٹک ہوتی ہے تو لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کی چیزوں کو دماغ تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو پاکستان کے بیانیوں کو ڈیمیج کے ساتھ اچھوئی صاحب اس کو تو میں آتا ہوں, ہمیں ان کے بیانات کے بعد جو ہماری آئی ایس پی آر کا بیان ہے میں پڑھ دیتا ہوں, ادارہ اور ادارے کے سربراہ ایک دوسرے سے جدا نہیں, مسلح افراد قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا, حالیہ بیانات کی وجہ سے رینک اینڈ فائل میں شدید غصہ پایا جاتا ہے, مسلح افراد کی قیادت رینک اینڈ فائل میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا, یہ ایک اکائی ہے اور اکائی رہے گی. یہ کتنا اہم بیان ہے, دیکھیں یہ اور فوجی کو کیوں دینا پڑا ان کو. دیکھیں یہ جو ابھی ہمارے آئی ایس پی آر کے جو ہیں ڈائریکٹر جنرل, ان کی یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کچھ دن پہلے کی ہے, اس کے دو حصے تھے. ایک حصہ تو آپ نے پڑھ کے سنایا, تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے حصے کے اوپر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں. پہلا انہوں نے یہ بیان کہا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بیان دیا گیا ہے جو کہ انہوں نے وہ بیان ریفر کر رہے تھے جو ایاز صادق نے کہا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بیان دیا گیا ہے جس سے حقائق کو مس کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے وہی بات کی. یہ ایک انہوں نے ایک بیان تو انہوں نے یہ دیا کہ جناب یہ جو بیان دیا گیا ہے جی, اور یہ سب کو پتا ہے. اب یہ سمجھے کہ یہ ایاز صادق اور اس کے خواری اور ٹولہ جو ہے یہ جتنی مرضی توجیہات بیان کرتے رہے, وہ ادارے جن کے ہم نے ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ قوم کی جو ہے حفاظت, ملک کی معاملات کی حفاظت, اب اگر انہوں نے یہ فیل کیا ہے کہ ہاں یہ جو ایاز صادق نے جو بیان دیا ہے اس سے وہ جو فیبری میں ہم نے فتح کے شادیانے بجائے تھے اور ہم نے جو ہے وہ اپنی جو ایبلٹی اور کیپیبلٹی جو تھی وہ ہم نے دکھائی تھی, دشمن کو دکھایا, دشمن کو لاکھوں چلے جمائے تھے, وہ دشمن جو ہے وہ تھر تھر کام رہا تھا, ان کو مشکل پیش ہو رہی تھی اپنے بیانات کو کرنے کے لیے. یہ مودی اس وقت گنگ تھا, جو اس وقت ساری بی جے پی تھی اور اس وقت ان کا جو ایئر چیف تھا, ان کے پاس ایسا کوئی الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اپنی شکست کو جو ہے وہ کور کر سکتے. لیکن ایاز صادق نے جو بیان دیا اس کے بعد سے اب آپ پچھلے ایک ویک کا انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ اسی, میں نے ابھی آپ کو ریپبلکن ٹی وی ہے انڈیا کا, جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راہ کا فنڈ اپنا ان کا ٹی وی چینل ہے جس میں صرف انہی چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بیانیہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے اپنے بندے نے کہا ہے یہ. تو اب اس کے بعد جناب اب تو یہ بیان آنے کے بعد جو ہے وہ مودی نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کرنی شروع کر دی ہیں اور وہ دھمکی جو ہے وہ دینا شروع کر دیا ہے. ان بیانات آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو ذرا کڑی ملائیں آپ, just linked all these events now, کہ جو ان کا بھارتی سیکیورٹی کا جو انچارج ہے اجے دیول جو ہے, اس نے اب جو بیان دیا ہے اور جو نریٹیو اس نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم اب جو ہے وہ اگر جہاں ہمیں پتا چلے گا کہ انڈین مفادات جو ہے وہ زد میں ہیں تو ہم اس ملک کے اندر جا کے ہم اس کو جو ہے وہ میدان جنگ بنائیں گے. اب وہ کیسے بنائیں گے جو کارے بنا رہے ہیں, وہ یہ آپ کے سامنے ففتھ جنریشن وار بیانات جو ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں. لیکن ایک میسج جو کہ وہ جو سمجھدار لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو کہ ان کے بیانات کو سیریس لے رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایاز صادق صاحب نے بات کر دی, تھر کام رہے تھے, جو بھی تھا فورن منسٹر کچھ اور کا کہا. دیکھیں کہ اگر اتنا بڑا ایشو ہوتا تو کلبھوشن تو ہمارے پاس ہے, اتنی پریشانی ہوتی, آج تھا انڈیا, آج تو فورسز اپنے لے کے آ کے لے کے دکھاتے نا, کچھ چیزیں ڈپلومیٹکلی جو ہے نا وہ ان کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے. آپ نے جس دنیا میں گلوبل ولیج میں رہتے ہیں اس میں آپ اپنی پاور, اپنے ڈپلومیٹک ٹائز, اپنی ہر چیز شو آف اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے. انہوں نے جب انڈیا کے اندر جا کے, انڈیا نے پاکستان میں رات کے اندھیرے میں آ کے گھسنے کی کوشش کی, پاکستان کے دن کے اجالے میں پاکستان میں وہاں جا کے ان کا سرپرائز بھی دیا
جس ٹائم اس ٹائم میجر جنرل غفور صاحب نے کہا بھی تھا کہ وی شل سرپرائز، جو سرپرائز دیا بھی، اور سرپرائز کے بعد آپ کو 2 جہاز بھی گا دیے. تو اگر انڈیا کے وہ لوگ، وہ جو میڈیا ہمارا، ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے شادیانے بجا رہے ہیں تو کلبھوشن جو تھا وہ بھی تو اتنے عرصے سے تھا، تب تو کسی کی ٹانگیں نہیں کانپی. یہ سب ڈرامے جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کی تو بڑے اچھی ہیں، لیکن ریالٹی سے بہت دور ہیں. فورسز آپ کی بھی جانتی ہیں، ہماری بھی جانتی ہیں، اور ورلڈ کی فورسز بھی جانتی ہیں کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں، آرم فورسز پاکستان کی کیا ہیں. اور ابھی آپ پہلے چائنا کے ساتھ تو نپٹ رہے، چائنا کے ساتھ اس نے تو آپ کو کتنے 1000 اسکوائر کلومیٹر تو آپ کے ایریا کے اندر آ گئے ہیں. تو وہ لوگ جو ریالٹیز کو مسخ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے. لیکن اپنے ہمارے پاکستانی بہن بھائی کے لیے ایسے لوگ جو کہ ایسے نازک ٹائم میں، جبکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جو آپ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں پیسفلی بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کے فوجی بھائی وزیرستان کے بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں. وہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ڈیڈ باڈیز، ان کی چادر جستے خاکی پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے آ رہا ہوتا ہے. وہ افغانستان کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، وہ بلوچستان کے فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ پاکستان کی سلامتی کے لیے. اور ہمارے سیاستدان کیا بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. چوہدری صاحب، یہ تو معاملات ہم دیکھتے ہیں. اصل جو ٹارگٹ جو ہے نا پاکستان کو، میں اس ٹائم پہ اس جو انٹرنیشنل سینیریو میں ہے، میں تو سی پیک جو ہے نا ایک بہت اہم ایشو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مین سی پیک کی وجہ سے یہ تمام کی تمام اور پاکستان کو یاد ہے فائنینشلی، اکنامکلی، یہ ایک پاکستان کا بڑا کرٹیکل ٹائم ہے. اس ٹائم کے اوپر بجائے اس کے تمام اختلافات کو چھوڑ کے ہم ایک پیج پہ آ کے، جیسے آپ نے 3 باتیں کی کہ سیاست، ریاست اور جرائم 3 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ہمارے اگر سیاستدان جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کے اندر ریاست کے اوپر وہ وار نہیں کرتے، تو سیاست سب کے لیے کھلی ہے. کرمنلز کو آپ لوگ یہ دیکھیں ویورز کے، آپ کے جو ممبرز ہیں، جو ووٹرز ہیں پارٹیز کو، یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اپنے آپ کا اپنا ایک ویژن، اپنا ایک جو اصول ہے پارٹی کا منشور لے کے آپ لوگ اوپر آئیں. آپ کے جو نیچے والے ورکرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، پیٹ پر پاکستان پر، کیا یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUI کے جن کے باپ دادا کی ریاست ہے کوئی؟ تو صاحب یہ دیکھیں، یہی تو میں بار بار اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کی جیم جی اور یہ جو انقلابی کے الف، ان دونوں سے یہ نابلد ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ، ان کے لیے جمہوریت جو ہے وہ کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ جناب میں ہوں اور اس کے بعد میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہم سیاہ کریں، ہم سفید کریں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. اب آپ آج کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور یہاں پہ شہزادے ہیں حمزہ شہباز، ان کی پیشی تھی کورٹ کے اندر احتساب عدالت میں، تو وہ پیش نہیں ہوئے وہاں پہ. تو جج صاحب نے پوچھا کہ جی وہ پیش کیوں نہیں ہوئے جناب؟ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب وہ جو VIP گاڑی تھی ان شہزادہ صاحب کو عدالت میں کرپشن کے چارجز میں پیش کرنے کے لیے جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھی. تو ہم نے ان کو وہ جو بختر بند گاڑی ہوتی ہے ہم نے وہ کھڑی کی وہاں پہ اور کہا کہ آئیں، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ اب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، یہ ملزم ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے کورٹ میں جانا ہے نہیں جانا، کون سی گاڑی میں جانا ہے کون سی گاڑی میں نہیں جانا. اب جو باقی جو قیدی ہوتے ہیں جن کو آپ نے جانوروں کی طرح بسوں میں لدا ہوتا ہے، کیا وہ یہ میں کہتا ہوں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور یہ جمہوریت ان کو یہی کہتے ہیں. اگر آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے تو وہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے. انہوں نے آپ کو لائسنس ٹو کرپشن نہیں دی. انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جناب ہم نے کیونکہ اب آپ کو ہم نے ووٹ دے دیا ہے، آپ کو ہم نے الیکٹ کر دیا ہے، تو اب آپ ٹیٹیاں کریں،
ٹھیک ہے جی. اب آپ کے بچے جو ہیں وہ اب بلینئرز بن جائیں, آپ جو ہیں وہ جناب کہیں کہ جناب ہماری تو لندن کیا ہماری پاکستان میں پراپرٹی کوئی نہیں ہے, اور پھر جو ہے آج کسی کے پاس یہ ہے انکرج, یہ جو ان کے بات بنتے کہ ان سے پوچھیں بی بی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ میری لندن کیا میری یو کے میں بھی پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی, تو اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کیسے آ گیا آپ کے؟ اب آپ اپنے معاملات تو کیسے ہیں؟ اب جب تک یہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ جب تک عوام یہ نہیں سوچیں گے کہ طاقت کا, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جب وہ یہ نہ سمجھے, اب کیا بات ہے کہ عوام جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں, روز جو ہے وہ تھانوں میں لتر کھا رہے ہیں, ہسپتالوں میں جو ہے وہ دوائیاں نہیں ہیں جناب, مہنگائی میں پس رہے ہیں, اور یہ جو ہے اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر لوں آپ کی کلامی. دیکھیں کہ ہمارے پولیٹیشین بھی اپنے حمزہ شہباز کی بات کیجیے, وہ کہہ رہے جی کہ میری جو گاڑی جو ہے وی آئی پی جس میں میں عدالت جاتا تھا وہ نہیں آئے گی تو میں جاؤں گا نہیں, اور عدالت جج صاحب نے جو ریمارکس دیا آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ناظرین یہ وہی پولیٹیشینز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن آئین کی بات کرتے ہیں اپنے ریلیز کے اندر, اپنے ٹی وی ٹاکس کے اندر, آئین کانسٹیٹیوشن آئین کانسٹیٹیوشن. لیکن یہ جب آئین اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو فالو نہیں کرتے. کیسے؟ دیکھیں کہ آئین کے اندر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو یا جو گورنمنٹ ان پلیس ہے اس کو ختم کرنے کا ایک راستہ موجود ہے, ایک سے زیادہ راستے بھی ہیں, لیکن سب سے آسان کام راستہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو چوہدری صاحب یہ جو ووٹ آف نو آئینی راستے کو چھوڑ کے اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف آنے کا کیا مقصد؟ ایک آئین کی بات کرنا, ہم آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, ہم ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں, لیکن تمام اپوزیشن پارٹی اکٹھی بھی ہیں, اور اگر وہ چھوڑ جائیں تو حکومت گر سکتی ہے. آئینی کام تو نہیں کر رہے. آئینی کام جو چیز آئین سے کام ہوتا ہے اس کو غیر آئینی طریقے سے کسی خود کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو کیسے آئین کو امپلیمنٹ کروائیں گے؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ ہم نے ادھا تتر ادھا بٹیر والا حساب ہم نے کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ہر شخص کو ہر وقت اور لمبے عرصے تک آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے, اسپیشلی آج کل کے دور کے اندر. آج کل کے دور میں لوگوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں, اور جب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جناب اب معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے حل نہیں ہونے, تو اب یہ جو ہے یہ واویلا اب مچانا شروع کر دیا ہے انہوں نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ فضل الرحمان جو ہیں ان کا, چونکہ پہلی دفعہ وہ اب اسمبلی میں نہیں ہے, پہلی دفعہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں ان سے وہ روم لے لیا گیا, جو کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ پکی میری ملکیت ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا تھا تو وہ اس کمرے کی وہ رجسٹری کرا لیتے اپنے نام پہ. لگ تو ایسے ہی رہا تھا نا. اب اگر میں سب مجھے آپ کو بتاؤں, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, اگر ان کو یہ پتہ بھی چل جاتا, یہ بنک بھی پڑ جاتی کہ جناب یہ میں نے الیکشن نہیں جیتنا, تو وہ انہوں نے رجسٹری کرا لینی تھی. اچھا اب جب کہ ان کو پتا ڈپارٹمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں, اب یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اب آئین تو نہیں ہے کہ لوگ, اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ انتہائی تکلیف اور دکھ کی بات ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم آئین کی بالادستی جو ہے وہ کہتے ہیں. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ٹھیک ہے جی, ثناء اللہ زہری ان کا جو ہے وہ چیف منسٹر تھا وہاں پہ, جس نے اب کل ریزائن کر دیا, اور وہ جو بلوچستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ ہیں جنرل عبد القادر جو ہے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, ٹھیک ہے, کل مسلم لیگ کو انہوں نے حیدرآباد کہہ دیا ہے. اب ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد ہوئی, ٹھیک ہے, اب وہ عدم اعتماد کون لے کے آیا؟ اب وہ عدم اعتماد لے کے آئی جے یو آئی فضل الرحمان کا گروپ, وہ لے کے آئے جناب اختر مینگل, ٹھیک ہے جی, اور وہ لے کے آئے پیپلز پارٹی, اور فخریہ انداز میں جو اشرف علی زرداری ہے وہ یہ کہا کہ جی ہم نے دیکھا, ہم نے آپ سے یہ کہا تھا. اب یا تو پورا سچ بولے, ٹھیک ہے, اب کم از کم فضل الرحمان سے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں نا, یہ مولوی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں, کہ وہ تو پورا سچ بتائیں کہ کیا پھر اس وقت جب آپ نے یہ طریقے عدم اعتماد پیش کی تھی تو آپ کے اوپر پریشر تھا, آپ کو کہا گیا تھا, تو کس نے کہا تھا؟
अख्तर मैंगल फिर बताएं कि उस वक्त जब ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आ रहे थे उसके खिलाफ, सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ, तो इनको किसने कहा था? पीपल्स पार्टी फिर बताए कि जनाब हम आज जो बिलावल भुट्टो भी खड़ा होकर कहता है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती में, तो वो फिर बताएं कि जब आपने सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की थी तो वो फिर आप आइन और कानून की बालादस्ती थी। फिर जब आप कानून की बालादस्ती थी, ये जो आपका सवाल है वो मैं बता रहा हूँ, तो फिर तो यही रास्ते आपके पास है, फिर तो यही रास्ते हैं। ठीक है, जमहूरियत में ऐसा होता है कि आप हुकूमत जो होती है उसके ऊपर रैली करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आप डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सियासत की आड़ में रियासत को टारगेट करना शुरू कर दें। और कभी आपने देखा है कि नाम लेके और जो आपने दूसरी आपने जो ISPR के जनरल साहब की जो दूसरी हिसाब जो आपने पढ़ा है कि रैंक में और रैंक एंड फाइल और लीडरशिप में कोई फर्क नहीं है। यही तो वो बात है कि इस वक्त एक ही ऐसा इदारा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जिसकी इंटीग्रिटी जो है वो इंटैक्ट है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि वो मां जो ये बयान देती है कि अगर मेरे 10 बच्चे भी हों तो वो उसको मैं पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर दूं, और उन फौज के लिए कहना कि उनकी टांगें कांपती हैं, ये बात शर्म नहीं है? ये मेरी पर्सनल राय है और ऑब्जर्वेशन है मेरी, इससे इख्तिलाफ किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं जाती तौर पर कि ऐसे मामलात को अनपनिश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही तो ये लोग कहते हैं। अब नवाज स्टेट के साथ गद्दारी का मैं गद्दारी तो नहीं कहता, स्टेट के साथ अब राज को जो है ना वो अमानत तो खयानत की है ना, खयानत तो की है। मैं वो उस लेवल पे तो मैं गद्दारी, क्योंकि अब देखें कि शेख मुजीबुर रहमान का नाम आपने सुना है जो बांग्लादेश के थे जनाब, लेकिन सोच के बात करने कोई ना कोई नेक्स्ट टाइम करें। जो मैं मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं वो कौन थे? वो मादरे मिल्लत फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था। सही। अब आप क्या सकते हैं कि वो जो है वो गद्दार था, ट्रेटर था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने बातें उसी को इंडोर्स करता हूं, हम ये कह रहे हैं कि कोई किसी को गद्दार ना कहे, लेकिन आपने अगर रियासत के खिलाफ कोई बात की है तो आपने अपने आइन की, आपने अपने हल्फ की, आपने ब्रीच किया है, और वो फिर अनपनिश नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें नवाज शरीफ का सारा रौला क्या है, जिसके ऊपर उसकी चीखें निकल रही हैं, मरियम नवाज की चीखें निकल रही हैं, ये सारे टोले की चीखें निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके ज़हन में ये आ गया था कि हम तो अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, हम तो अनटचेबल, हमसे कोई पूछेगा ही क्यों? अब जब क्यों इनसे पूछा जाना शुरू हो गया है तो इनको अब तकलीफें, इनके लिए ए भी बुरा हो गया, इनके लिए बी भी बुरा हो गया, इनके लिए। अब ये किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? ये समझते हैं कि जिस डेमोक्रेसी में इनको कुर्सी पे बैठा दे डेमोक्रेसी वो तो। अब मैं आपको मजे की मैं आपको बात बताता हूं और फैक्ट से बात बताता हूं। अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगे या उसको चैलेंज करना चाहे तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख 1947 से लेकर आज तक जिस खानदान को सियासी तौर पर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है वो कौन है? वो ये शरीफ खानदान है। ठीक है। सबसे ज्यादा सियासी माइलेज जिस खानदान ने ली है वो इसने ली है। सही। और आज ये खड़े होके बातें करते हैं। आप ये बताएं ना कि इनके स्ट्रगल क्या है? ऐसे राज खोल देंगे कि आपको परेशानी होगी। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे ये हो जाहिद चौधरी भी अगर बैठे है ना जी, जाहिद चौधरी भी कोई ऐसी बात करे जो कि सही भी हो, लेकिन अगर वो स्टेट के मफादात के अगेंस्ट है तो जाहिद चौधरी भी सजा का मुस्तहिक है। इधर भी कई होते हैं क्लासिफाइड जो है ना फाइल होती है, तमाम कंट्रीज में होती है क्लासिफाइड सीक्रेट, जिसको है ना आज तक आप देख लेंगे 9/11 की कई ऐसी क्लासिफाइड फाइल्स सामने नहीं आई। हाँ, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये अगर तो आप इसको भी सिर्फ बातों की हद तक रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हालात जो हैं ये आप शेयर देने वाली बात है। ठीक है। मैं ये समझता हूं। और उसका क्या हुआ? अब सारे, जैसे मैंने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, और
آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی جو سیاسی لڑائی ہے وہ عمران خان سے لڑیں، عمران خان سے لڑیں، آپ کے خلاف جو کیس بنتے ہیں کورٹ میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ریاست کو کیوں انوالو کرتے ہیں آپ بیچ میں؟ ریاست کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے آپ تو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی بھی اور میری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو موجود ہیں ان کو بھی میری بوزدبانہ گزارش ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ریاستی بیانے کے خلاف ہوں ان کو سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. حکومت نہیں میں بات کرتا، ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ کیا کریں؟ آپ پھر اس سے ورس حالات جو ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے آپ پاکستان کی جو اپڈیٹ ہم کرتے ہیں صاحب، پاکستان کی سیاسی جو پولیٹیکل سچویشن پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے. یو کے میں جو ہے نا وہ ہم سن رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے نا آ رہا ہے نیکسٹ ویک تھرسڈے سے جو ہے نا وہ نیشن وائڈ لاک ڈاؤن 1 منتھ کے لیے. کیا اچانک اتنی ضرورت پڑ گئی؟ ناظرین کو انفارمیشن کے لیے آگاہ کریں گے. یہ ویسے کیونکہ ہم یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ٹاپک ہمیں پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اب لیکن کیونکہ وہ پاکستانیت ہمارے میں سے جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بے شک برٹش ہو جائیں، بے شک جو مرضی بن جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، لیکن یہی میں وہ پہلے سیگمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو پاکستانیت ہے وہ ہم سے پوچھیں. ہم نے اچھا اب آتے ہیں دوسرے بات کی طرف. اب دیکھیں یہ بہت ہی ورنگ جو ہے وہ سچویشن ہے یو کے اندر، اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل جو ہے پورے فیکٹس اینڈ فگر کو پہلے بیان کرتے ہوئے سلائیڈ شو کے ذریعے پھر انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ تھرسڈے سے کمنگ تھرسڈے سے 2 دسمبر تک مکمل نیشن وائڈ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہوگا. اب اس کی 2-3 تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہی ہیں. اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو انفیکشن ریٹ ہے ایوری ڈے وہ سٹیڈیلی اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اب 100s میں ہے. اوکے ٹھیک ہے. ایوری ڈے کل بھی اوور 300 ڈیتھ تھی. ٹھیک ہے، حالانکہ سنڈے تھا پھر بھی اوور 300 ڈیتھ جو تھی. 2 چیزیں ہوگی. تیسری یہ ہے کہ جناب ہاسپٹل ایڈمیشن وہ انکریز ہے. اب اس سارے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اب آبویسلی کیونکہ میں کوئی سائنٹیفکل ایڈوائزر تو نہیں، تو لیکن آبویسلی جو چیف میڈیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اور دوسرے جو ان کے جو رسپانسبل لوگ ہیں انہوں نے آبویسلی ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ہے یہ اس کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا. لیکن اب آبویسلی اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بڑے دور رس ہیں. لوگوں کی اگر فائنینشلی اور اکنامکلی گورنمنٹ سپورٹ بھی دے رہی ہے، لیکن دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے تک ہیں جن تک وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں پہنچ رہی. ہمارے سیلف امپلائڈ کے اسپیکٹو وہ لوگ جو کہ سیلف امپلائڈ میں نئے بزنس شروع کیے، اسٹرگل کیے، لون یہ وہ مل تو رہا ہے لیکن کچھ ہر بندے کو نہیں مل رہا. فیملیز والے لوگ ہیں اور اس کے لوگوں کو جب لاک ڈاؤن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پریشانی تو بڑھے گی. یہاں پہ کمپلیٹ کریے. ابھی بھی آپ یقین جانیں کہ اب دیکھیں بڑے بڑے بزنسز جو ہیں دے آر آن دیئر نیز. وہ بڑے اس پہ پیزا ایکسپریس دیکھیں، پی کاک دیکھیں اور بڑے بڑے بزنسز ہیں. ہزاروں جابز جو ہیں وہ جا چکی ہیں. اور اس سال کے شروعات سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ فائنینشلی کوئی بھی کاروبار ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا. خاص طور پر اب ہماری کیٹرنگ انڈسٹری کو دیکھ لیں، ہوٹلز کو دیکھ لیں، پبس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، دے ڈسٹرائڈ. آپ کتنی ان کی ہیلپ کر لیں گے؟ لیکن ایک بزنس امپائر جس نے بنائی اتنا عرصہ کھڑا کر کے اس کو آپ کیا کریں گے؟ میکسیمم تو آپ اس کو جو اس کی رننگ کاسٹ ہے دیکھیں نا. میرے پاس ایک بہت بڑی ریسٹورانٹ کی بلڈنگ ہے جس کا میں کرایہ دے رہا ہوں، جس کی میں مارگیج پے کر رہا ہوں. اب میں کیا کروں اس کا؟ اب وہ چیزیں اس طریقے سے وہ انکم جنریٹ نہیں ہو رہی. تو فائنینشلی تو اس کے بڑے دور اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. لیکن اس میں جو ایک چیز جو ہے جو ابھی لاک ڈاؤن ہے اس میں obviously کالج، اسکولز، یونیورسٹیز جو ہیں یہ کھلی رہیں. کی ورکرز آتے رہیں گے. کی ورکرز جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں جو والنٹیئر جو ہے جو ونربل کے ہوگی ان وہ کریں گے. اسی طریقے سے وہ لوگ اسینشل جو فوڈ سٹور ہیں وہ کھلے ہوں گے، اسینشل سٹور جو جنہوں کو ہم کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایسے ورکر جو کہ گھر سے کام نہیں کر
सकते, وہ پھر جا سکتے ہیں. اب یہ ایک بڑی ورنگ سچویشن ہے کہ اس میں obviously اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ ونٹر سیزن جو ہے یہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کیونکہ یو کے کا جو فلو سیزن ہوتا ہے اس کی ایک اپنی سیویرٹی ہوتی ہے, وہ بڑا ہوتا ہے. اب ہم دعا ہی کرتے ہیں یہ 4 ویکس ہے نا, یہ ونٹر سٹارٹ ہونے کے ساتھ جو فلو کے انفیکشن بڑھ دیا ہے اسی کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم رکھا ہے تاکہ یہ کنٹرول ہو جائے. ویسے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا ٹرینڈ بھی ہے, لوگ اب اس طریقے سے چیزوں کو جو فرسٹ ٹائم لاک ڈاؤن لگا تھا مارچ سے لے کے اور اگست تک ایک ڈفرنٹ سچویشن تھی, ایک خوف تھا. اس ٹائم آپ کیا کہتے ہیں کہ سچویشن کوئی لوگ آن دی گراؤنڈ چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ کونٹائن ہونے کے لیے تیار ہیں, اندر رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو وہ وجہ ہے جی کہ جب پہلا لاک ڈاؤن ختم ہوا اور کچھ جو ایسی پالیسیز جہاں پہ ایٹ آؤٹ کی اور یہ ساری چیزیں, وہ پالیسیز انہوں نے, ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ذرا تھوڑا بزنس کو سپورٹ ملے, گورنمنٹ کی جو اکانومی ہے وہ بھی ہے, لیکن اس کا الٹا نقصان ہو. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کورونا سیکنڈ لیئر آ رہی ہے تو بھی ایٹ آؤٹ کی اس ٹائم پہ کوئی پالیسی دینا, ہاں نہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے ہیں اب تمام جو کنٹریز کے ہے. لیکن دیکھیں ہر جو میری بھی اس کے اوپر رائے صرف یہ ہے کہ اگین شاید نیشنل لاک ڈاؤن کی بجائے اگر وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جاتا تو اچھا تھا, تو اس سے یہ ہے کہ بہتر نتائج جو ہیں وہ 3 لیئر تو بنا دی ہیں 1 2 3. اب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اب دیکھیں جیسے مثلا آپ برمنگم میں بھی ہم ٹیئر 3 میں تو نہیں تھے, 2 میں تھے, ٹھیک ہے جی, ابھی لیکن اب ہم لاک ڈاؤن میں آ گئے. بہت سارے علاقے ایسے بھی تھے جو کہ ابھی ٹیئر 1 میں تھے, وہاں پہ انفیکشن ریٹ اور جو تھا وہ اتنا ہائی نہیں تھا. اب وہ سب علاقے جہاں پہ ابھی یہ تھا بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہوا ہے کہ اب وہ نیشنل لاک ڈاؤن کی ضد میں آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جاتا تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ اکانومی بھی چلو سلولی ایٹ لیسٹ چلتی رہتی ہے اور اس کے نتائج بھی بہتر ہوتے ہیں. اب کیونکہ دوسرا یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں, میری اپنی آبزرویشن ہے کہ شاید وہ اس طریقے سے اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے, ٹھیک ہے نا جی, تو اس کی وجہ سے بھی مسائل جو ہیں وہ زیادہ کریٹ ہونا چاہیے. یہ تو ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ لیتے رہیں گے, اس کا نیکسٹ ویک اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو ہمیں پروگرام جو ہے نا وہ اب ٹی وی لنک جو آج پروگرام ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں گھر سے کرنا پڑے اور ہم جو ہے نا وہ ویڈیو لنک سے بات کریں, لیکن چلیں وہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. تو صاحب یہ تو بدلتی ہوئی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کی. امریکہ کے اندر بھی کورونا کے حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن الیکشن بھی آ گئے ہیں. جو بائیڈن آ رہا ہے یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب جو ہے نا دوبارہ منڈے کو جو الیکشنز ہیں 8 کروڑ ووٹ تو پہلے لگ چکے ہیں تقریباً, جی پولنگ ہو چکی ہے کافی سارے. اس دفعہ جو ارلی ووٹنگ ہوئی ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہے, پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہوئی ہے. اب جو اگر رائے عامہ کے جو سرویز ہیں اگر ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بائیڈن جو ہیں وہ تھوڑے لیڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو یو ایس اے کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی ڈویژن کریٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. وہ معاملات جو پہلے خاص طور پر یہ جو بلیک لائیوز میٹرز کا جو سلسلہ کار ہے جو وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہیں پولیس کے ہاتھوں, اس نے اس سوسائٹی کو اور پولرائز کر دیا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں نے ووٹنگ ان ڈائریکشن میں کرنی شروع کر دی تو پھر شاید جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ لوگ جو ہیں جو کہ نارملی جو ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ٹرمپ نے کافی کام بھی کیا ہے بلیک کمیونٹیز, اتنی کمیونٹیز کے لیے. دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی جو بائیڈن صاحب یا کسی اور کی جو اوباما کی حکومت تھی اس میں انہوں نے لوگوں کو کرمنلائز کیا ہے اور جو ہے نا انہوں نے ان کو جو ہے اسپیشلی ایتھنیس کو, تو اس نے تو آپ کے اس چیز کو تھوڑا سا کہتا ہے میں نے تو آپ کو بہتر کام کیا ہے. دیکھیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو لوگوں نے ان لائن پہ ووٹنگ نہیں کی, اچھا, اور جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹنگ کی, تو پھر ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ جو ہے، اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں امریکہ فرسٹ کہ وہ امریکہ فرسٹ. دوسری پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملک کی مفادات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو اپنی طرف لوگوں کو کر رہا ہے کہ دیکھیں جی کہ افغانستان سے میں فوج واپس لا رہا ہوں، ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے. سیریا سے دیکھیں جی میں نے لے آیا واپس. عراق سے میں نے آپ سے کہ میں نہیں چاہتا کہ امریکن جو ہے وہ دوسری جنگوں کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی میرے خیال سے جو دوسری اپوزیشن ہے ان کا جو ہے اسٹریٹجی جی ہے وہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ پاور آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ دی امریکہ. ان کا ہمیشہ جنگوں کا پلان ہے آؤٹ سائڈ. جو یہ ہیلی کلنٹن اور جو دوسری جو ہے ان کا ڈیموکریٹس جو ہیں ان کا بیسیکلی اوور آل جو ویو ہوتا ہے کہ پاور، جب وہ ایک بیان دیتی ہے ہیلی کلنٹن کہ پاور آف امریکہ، پیپل آر فولز ہو سے امریکہ کی پاور اندر ہے، America's power lies outside the America. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی as long as we engage other countries in war, in other these circumstances, critical situation, chaos, we are strong. لیکن اب یہ پالیسی چلے گی نہیں آگے. چائنا جو ہے نا وہ کافی ہے نا وہ پاورفل ہو کے سامنے آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیونکہ جو رشیا ہے اس کی بھی اب ایک سے ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے تو اس میں جو ڈائلاگ ہوئے ہیں ان کی میزبانی کس نے کی ہے؟ رشیا نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ بھی اب ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پر دوبارہ جو ہے وہ اس چیس کے اوپر موجود ہے. دوسرا جو اب آپ نے چائنا کی جو ہے وہ بات کی ہے. اب پھر تیسری جو بات ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مڈل ایسٹ اور اس طرف جو ہے وہ ایران اور ترکی، یہ جو ہے یہ ایک علیحدہ سے فیکٹر ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کسی صورت میں. تو اس لیے اب مجھے نہیں لگتا، It's true کہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ اب یہ جو باہر والے ممالک کی سوائل پہ جنگیں لڑنے والا جو فارمولا ہے شاید وہ کامیاب ہو سکے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر شاید ٹرمپ کو تھوڑی سی لیڈ موجود ہے کہ وہ، اور اسی کو اگر اس نے صحیح استعمال کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں پھر اس کو ووٹ دیں گے اور وہ پھر جو ہے نیکسٹ ویک میں رزلٹ ہمارے سامنے ہوں گے اور پھر ہم ول بی ان ا بیٹر پوزیشن. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین یہ تھا آج کا ZMC پولیٹیکل اپڈیٹ. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، یو کے کا لاک ڈاؤن اور امریکن پالیٹکس کے اندر الیکشن میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ آپ کو اپڈیٹ دیں. سب سے اہم بات ناظرین کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے سیاستدان جو ہیں پاکستانی ہیں، ہماری اداروں کے لوگ پاکستانی ہیں. ہم سب بہن بھائیوں کی طرح اس ملک کو چلا سکتے ہیں. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا ایک گھر سمجھیں، نہ کہ اپنے انٹرسٹ کو، جو اپنا ایک ذاتی انٹرسٹ کسی بھی. اور پارٹیز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. پاکستان ایک پورا کمپلیٹ گھر ہے جو اس کے اندر کمرے ہیں. اگر ہم کمروں پہ لڑائی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے ہمارے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی. ہمارے سیاستدان ریاست پہ سیاست نہ کریں تو پاکستان کی کامیابی ہے. سیاست اور سیاستدانوں سے سیاست کریں اور پولیٹیکل گولز اچیو. ریاست ہوگی تو سیاست کریں گے نا. تو سیاست ہوگی، جیسے اسم کا ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی. ہم سب کو کسی کو غدار، کسی کو برا، کسی کو اچھا تو نہیں کہتے، لیکن جو لوگ پاکستان کے جو بیانیے کو نقصان دے رہے ہیں ان کو کنٹیل کیا جائے، ان کو ٹیکل کیا جائے، ان کو ان کے قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. قانون کے مطابق ان کو سزا ہونی چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی تھا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنے گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.